السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف۔ اور جو ہم نے سی ٹیٹ اردو پیڈاگوجی سے متعلق جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج ہم اس کی تیسری ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اب تک ہم نے 30 کوشچن جو ہے ڈسکس کیے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو اور اس سے آپ کا کچھ فائدہ ہو ایگزام کے اندر۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے سرکل میں سے ضرور سرکولیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آج کا ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور سوالات دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آج کا سوال یہ ہے، پہلا سوال جو 31 یعنی 31واں سوال ہے، ہوم ورک کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر 1، ہوم ورک والدین کو شامل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کیا پوچھا ہے؟ ہوم ورک سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ تو ہوم ورک والدین کو شامل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اب یہ بات کہ والدین کو شامل کرنے کا، کیا ہوم ورک اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم والدین کو انوالو کر سکیں؟ نہیں، ہوم ورک دینے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھلے ہی بچوں کو ہوم ورک اس کے ٹیچر کرائیں یا گھر پہ جا کے والدین کرائیں، لیکن کم سے کم ہوم ورک دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ والدین کو شریک کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیا مقصد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ہوم ورک کو پڑھائے گئے تصورات کی توسیع اور مشق ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جو ہوم ورک دیتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے ایک طریقے سے کیا بولتے ہیں، ایکسٹینشن اینڈ پریکٹس سوری، یعنی جو کچھ آپ نے پڑھایا ہے اس کے پریکٹس کے لیے آپ نے کچھ کام دے دیا کہ بچے گھر پہ جا کے مشق کریں گے، یا اس سے متعلق کچھ مزید پڑھنے کے لیے دے دیا کہ چلو اس پویم کو یاد کر کے لانا یا 2 مرتبہ پڑھ کے لانا۔ تو ہوم ورک دینے کا مقصد ہوتا ہے تصورات کی توسیع اور اس کا مشق، جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کا مشق۔ تو یہ سوال جو ہے جواب اس کا صحیح ہے۔ ہر استاد کو چاہیے کہ بچوں کو روز کچھ ہوم ورک دے۔ کوئی ضروری ہے کہ روز ہوم ورک دیں، ہے نا؟ ضروری نہیں ہے۔ ہوم ورک گھر پر بچوں کو مشغول رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ بچوں کو مشغول رکھنے کے لیے ہوم ورک دیا جا رہا ہے، یہ سب بھرتی کی باتیں ہیں، صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات جو سوال کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہوم ورک بچے کو پڑھائے گئے تصورات کی توسیع اور مشق ہونی چاہیے۔ یعنی تصورات کی توسیع اور مشق کے لیے ہوم ورک دیے جاتے ہیں تاکہ بچے اس کو مشق کر سکیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ زبان کی تدریس میں نصابی کتاب ڈیش ہے۔ تو زبان کی تدریس میں نصابی کتاب کیا ہے؟ کہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ زبان کی تدریس اگر آپ کلاس کے اندر کر رہے ہیں تو نصابی کتاب کی حیثیت صرف ایک ذریعے کی ہے۔ اس کو آپ ایک ذریعے کے طور پہ لیں اور ہے نا، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اہم ماخذ ہے نا، نہیں اہم ماخذ نہیں ہے، کچھ اہم نہیں ہے اس میں، یا ماخذ کا خاتمہ ہے۔ یہ سب باتیں بس فل کرنے کی ہیں۔ کیا ہے؟ زبان یہ ایک ذریعہ ہے، بس یہ ماننا ہے۔ زبان کی تدریس میں نصاب یا درسی کتاب جو ہے اس کی حیثیت صرف ایک ذریعہ تعلیم کی ہونی چاہیے۔ درسی کتاب سے اگر دیگر ذرائع کا استعمال بھی کرنا چاہیے زبان کی تدریس میں تاکہ بچے کی اچھی لرننگ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو درسی کتاب کو صرف ایک ذریعے کے طور پہ ماننا چاہیے۔ تو یہ سوال کا جواب جو ہے نمبر 1 صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھیں۔ بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کا ایک سب سے اہم پہلو ہے۔ کیا ہے؟ بولنے کی مہارت کو فروغ دینا، اسپیکنگ اسکل ہے نا، یا کمیونیکیٹیو اسکل۔ تو بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کا ایک سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ کہ صاف اور درست تلفظ کا استعمال ہو۔ تو مطلب اگر کوئی صاف بول رہا ہے اور درست تلفظ ہے تو اس کے اندر بولنے کی مہارت ہے نا؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بولنے کی مہارت کا کیا مطلب ہے؟ آپ بولنے میں ماہر ہیں، ہے نا، یعنی آپ صحیح جگہ پہ صحیح بات کہہ رہے ہوں تبھی تو آپ ماہر ہیں۔ شیرین مترنم آواز کی تخلیق، تو شیرین آواز میں بولے یا مترنم ترنم والی آواز میں بولے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے نا۔ مطلب یہ بولنے کی مہارت کی فروغ دینے کا اہم مقصد تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اہم مقصد کیا ہے؟ اہم مقصد یہ ہے کہ سیاق اور حالات کو ذہن میں رکھ کر کے بولنا، کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں، جو ایسے حالات ہیں، تو سیاق کے مطابق اور حالات کے مطابق بات کرنے کی صلاحیت اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بولنے کی مہارت آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ اس سوال کا صحیح جواب ہے۔
آواز کے زیر و بم کو بروئے کالا نا، ہاں بولتے وقت آواز کے زیر بم کو، جس کو اینوٹیشن نہیں، جس آواز کے آواز کے زیر و بم کو بروئے کالا نا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اہم پہلو نہیں ہے بولنے کا یہ، ٹھیک ہے، اہم پہلو کیا ہے؟ سیاق و سباق اور حالات کے مطابق بات کرنا۔ اگلا سوال دیکھیں، جرنل کے لیے لکھنا طلبہ کے لیے مفید ہوتا ہے، جرنل کے لیے لکھنا، جرنل ریفلیکٹیو جرنل وغیرہ لکھتے ہیں جو ہم ٹیچنگ پریکٹس کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکٹیو جرنل لکھایا جاتا ہے، جرنل رائٹنگ کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو طلبہ کے لیے مفید ہوتا ہے، کیوں؟ کس چیز میں مفید ہوتا ہے وہ؟ اپنی آموزش پہ غور کرنے میں۔ جرنل جب آپ لکھ رہے ہیں تو جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، جو سمجھ اور فہم بن رہی، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، تو اپنی آموزش کو اس پہ غور فکر کرنے میں اس سے مدد ملتا ہے، تو اس میں یہ مفید ہوتا ہے۔ یہی سوال کا صحیح جواب ہے، اپنی آموزش پہ غور کرنے میں۔ جرنل لکھنے سے طلبہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اپنی آموزش پہ غور کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو سب دے رکھا ہے نیچے، اپنے ہم جولیوں کی آموزش پہ غور کرنے کے لیے بچہ لکھے گا تو اس کی اپنی آموزش پہ، اپنی لرننگ پہ غور و فکر کرے گا کہ وہ کیا سیکھ پا رہا ہے، کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے تلفظ کے اندازہ قدر پہ لکھ رہا ہے تو لکھنے سے تلفظ کا اندازہ قدر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے سننے اور بولنے کی مہارت کا اندازہ قدر پہ، یہاں پہ تو جنرل لکھنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے سننے اور بولنے کی مہارتوں کا اندازہ قدر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ سب غلط ہے، آپشن صحیح جو ہے پہلا والا ہے۔ اگلا دیکھیں سوال، زبان کے استاد کی حیثیت سے درج ذیل میں سے کون اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے نا؟ کس کا؟ اصلاح کا، زبان کی اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے، بولتے وقت ہی آموزگار کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بولتے وقت ہی آموزگار جیسے ہی بولے غلطی بول، تو یہ سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے غلط، کیوں؟ اگر آپ بچے کو بولنے کی پریکٹس کروا رہے ہیں اور وہاں پر اگر آپ نے اس کے زبان ہر غلطی پر ٹوکنا شروع کر دیا تو بچہ کبھی نہیں بول پائے گا، زبان اس کی رک جائے گی اور وہ پھر، ٹھیک ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اصلاح کے کام کو پورے کلاس کی سرگرمی کے طور پہ کیا جانا چاہیے تاکہ کوئی آموزگار غلطی نہ دہرائے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ اگر کوئی کام کرتے وقت کسی طالب علم نے کوئی غلطی کی یا کوئی بھی زبان کی اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پورے کلاس کے سرگرمی کے طور پہ کریں، تاکہ جس کی کلاس میں اور بھی جو بچے ہوں وہ تمام بھی ان چیزوں کو جان جائیں اور پھر کوئی بھی دوسرا آموزگار اس غلطی کو دوبارہ نہ کرے یا اس غلطی کو نہ دہرائے۔ یہ اس کا اصلاح کا اصل مقصد ہے، جیسے پورے کلاس کی اصلاح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آموزگار کی غلطی کی اصلاح بالکل ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو غلطی رہ ہی جائے گی ہمیشہ، تو یہ تو غلط بات ہے، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ استاد غلطی کا تجزیہ کرتے ہیں اور پیٹرن معلوم کرتے ہیں اور دوبارہ پڑھا کر آموزگار کو ان حصوں کی مزید وضاحت کرتے ہیں، تو یہ غلطی کی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو انڈیویژول جیسی بات ہو گئی کہ اگر کسی ایک بچے کے اندر کوئی خاص غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ اسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ نے اس کے پیٹرن کو فائنڈ کیا پھر اس کو سمجھایا، تو یہ نہیں ہے۔ کلاس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کلاس کی سرگرمی کے طور پہ غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ آموزگار اس کو سیکھ جائیں اور اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ سمعی لسانیت کا زیادہ تر انحصار ڈیش پر ہوتا ہے، کیا سمعی لسانیت دے رکھا آڈیو لنگوالزم کا زیادہ تر انحصار یا اس کا انحصار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اصل زندگی کے سیاق تک زبان کو لانے، یعنی اصل زندگی کا جو سیاق ہے وہاں تک زبان کو لانے پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو سمعی لسانیت یا آڈیو لنگوالزم میں اس کا تعلق زندگی کو اصل سیاق تک لانے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تو کوئی مطلب بھی نہیں بن رہا ہے ٹھیک سے۔ عادت ڈالنے کے لیے مشق کرنے پر اب یہ آڈیو لنگوالزم کا کیا ہوتا ہے کہ آڈیو لنگوالزم آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ سن کے سیکھ سکیں یا آپ کو زبان میں مطلب اس سے مدد ملے، ایسا ٹیچنگ ایڈ کے طور پر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو عادت ڈالنے کے لیے مشق کرنے پر تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے۔ ہدف زبان کا استعمال اور مادری زبان سے اغماض برتنے پر، ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آڈیو لنگوالزم جو لسانی سمعی لسانیت ہے، تو آڈیو لنگوالزم کا کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ آڈیو لنگوالزم ایک طریقہ ہے پڑھانے کا، اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہدف زبان کا استعمال، جو زبان آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں ٹارگٹ لینگویج، اسی ٹارگٹ لینگویج کو آپ کیا کریں؟ ڈائریکٹ سنیں اور سن کر پھر سیکھنا شروع کریں، تو ہدف زبان کا اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو مادری زبان
سے جو ہے اغماض برتا جاتا ہے، یعنی مادری زبان کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ مادری زبان کی مدد نہیں لینی ہے. یہ ڈائریکٹ میتھڈ کے اندر ہوتا ہے جو راست طریقہ تدریس ہے نا، اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو آپشن ہے 3 یہ والا صحیح ہے. حذف زبان سے ترجمہ کرنے پر، تو ترجمہ کے اندر تو سمیع لسانیت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. ترجمہ کے اندر تو قواعد اور ترجمہ کا جو طریقہ ہے اس میں تو سمیع لسانیت اور آڈیو لنگویزم آتا ہی نہیں ہے، یہ تو الگ طریقہ ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیں. زبان کے استاد کی طور پر ہمیں طلبہ کو لغت کا بہترین استعمال کرنے والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. درج ذیل میں سے کون لغت کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ لغت کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے. کیا؟ نمبر 1 بیان کو معلوم کرنا. ٹھیک ہے. سیاق کے لیے موضوع معنی کا انتخاب، ہے نا. کیا مطلب یہ ہوا؟ اچھا، بیان کو معلوم کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی لفظ ہے تو اس کو کہاں پر ہم کس کانٹیکسٹ میں لکھیں گے یا بول سکتے ہیں، اس کا بیان کہاں کر سکتے ہیں، کہاں اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور سیاق کے لیے موضوع معنی کا انتخاب کرنا، کوئی سیاق ہے اس میں آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سویٹیبل ورڈ کیا اس کا انتخاب کرنا، یہ بھی جو ہے صحیح بات ہے نا. پوچھا درست نہیں ہے نا وہ. لفظ کے ہجے کا طریقہ، لفظ کے ہجے کا طریقہ، لفظ کے ہجے کا طریقہ بھی صحیح ہے. اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے، ہجے کے طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں، ڈکشنری کے اندر آپ لفظ ڈھونڈ پاتے ہو، ہے نا. ہر لفظ کے لیے استاد سے رجوع، جب آپ ہر لفظ کے لیے استاد سے رجوع کرنے لگو گے تو پھر آپ کو لغت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور اس طریقے سے بچے کے اندر لغت دیکھنے کی صلاحیت کو فروغ آپ نہیں دے سکتے ہیں. تو ہر لفظ کے لیے استاد سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہے. یہ اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال دیکھیں. مستند سماعت کی سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ اب مستند سماعت کی سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ یعنی ایسے سماعت جو ریلائبل ہو، ہے نا، جس پر بھروسہ کر سکتا ہو. بلند آواز سے پڑھنا، ہے نا، تو بلند آواز سے پڑھنا مستند سماعت تو نہیں ہے، وہ تو قرأت ہو گئی، ہے نا، لاؤڈ ریڈنگ، ہے نا. کہانی سنانا، یہ تو کہانی سنانا تو سماعت ہے نہیں، یہ تو کہانی کہنا ہو گیا، اسٹوری ٹیلنگ، ہے نا، یہ بھی نہیں ہے. اور اوپر والا بھی نمبر 1 بھی صحیح نہیں ہے. ریڈیو نشریات، اب ریڈیو سے جو چیزیں نشریات ہوں گے ظاہر سی بات آپ اس کو سنیں گے اور وہ اوتھینٹک ہوگا، ہے نا، بہت ریسرچ کے بعد وہ پروگرامس تیار کیے جاتے ہیں، تو مستند سماعت کہلائے گی وہ ریڈیو. اور گانا یہ تو سنگنگ ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. تو صحیح جواب اس کا کیا ہے؟ مستند سماعت کا ریڈیو کی نشریات جو ہوتی ہے اسے آپ سنتے ہیں اور بہت دھیان سے سنتے ہیں، جو کہانی یا اسٹوری یا گانا جو بھی آ رہا ہو اس پہ. ٹھیک ہے. اگلا سوال دیکھیں. زبان کے استاد کی حیثیت سے ہمیں قواعد کا علم ہونا چاہیے. قواعد کا کیسا علم ہونا چاہیے؟ ضمنی اور غیر ضمنی. تو قواعد کے ضمنی یا ضمناً یا غیر ضمنی قواعد کا علم، یہ تو استاد کی حیثیت سے آپ کے لیے صحیح نہیں ہے نا. واضح علم، یہ دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن قواعد کے واضح علم کا کیا مطلب ہے نا، تو یہ بھی اس کو ہم ابھی رہنے دیتے ہیں. ضمنی اور واضح، ضمنی آ گیا پھر تو ضمنی علم تو نہیں ہونا چاہیے. وسیع علم، اب دیکھو واضح اور وسیع علم دونوں ملتا جلتا لگ رہا ہے. ان دونوں میں سے اگر ہمیں چوز کرنا ہو تو ہم یہ چوز کریں گے، کیونکہ وسیع علم ہونا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر استاد کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے قواعد کا وسیع علم ہونا چاہیے، قواعد کا اچھا خاصا علم ہو، ہے نا، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے استاد کی حیثیت سے. تو اب یہ دیکھیں واضح بھی صحیح نہیں رہے گا ان کمپیریزن، یہ وسیع والا جو آپشن ہے یہ زیادہ صحیح ہے. اگلا سوال دیکھیں. تشخیصی جانچ کی کامیابی منحصر ہوتی ہے. اب تشخیصی جانچ کی کامیابی کس پہ منحصر ہے؟ تدریس آموزش کے وقت اور وقفے پر، تدریسی آموزش کے وقت اور وقفے پر نہیں. وقت اور وقفے پہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، چونکہ تشخیص کر رہا ہے، بچے کی کمی کو معلوم کر رہا ہے، لرننگ گیپ کو معلوم کر رہا ہے نا، معلومات کی خلا. قواعد کے اصولوں پر، قواعد کے اصول سے بھی اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو یہ دونوں آپشن تو نہیں ہو سکتا. تشخیصی تدریس اور مواد پہ، اب آپ تشخیصی جانچ کی بات کر رہے ہیں اور یہ کیا بول رہا ہے؟ تشخیصی تدریس، ریمیڈیل ٹیچنگ. تو تشخیصی تدریس تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے، اصلاحی تدریس ہوتی ہے. تشخیصی تدریس اور مواد پر تو صحیح آپشن جو نظر آ رہا ہے وہ آموزشی خلا کے سبب کو معلوم کرنے پر. ایک منٹ بیٹھ
بیٹری لو بتا رہا ہے، سوری، اس کو میں چارج میں لگا دوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ کہ اس کا جو صحیح ہے، آمودشی خلا کے سبب کو نشان زد کرنے پر، یہ اس کا اصل مقصد ہے. تو یہ اس کا آنسر صحیح ہے، 4 نمبر. اگلا سوال دیکھیں. ایک بچہ زبان کی کلاس میں اپنی پہلی زبان سیکھنے کے دوران اکثر پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ کیا کہا؟ ایک بچہ زبان کے کلاس روم میں اپنی پہلی زبان سیکھنے کے دوران اکثر پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ یعنی اس کو پہلی زبان سیکھنے میں ہی، جو اس کی فرسٹ لینگویج ہے، وہی سیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے. اسکول میں اپنی زبان کی آموزش دلچسپ نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی کہ دلچسپ نہیں تو بچے کو پریشانی ہو رہی ہے نا. تو یہ اس کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ پریشانیوں کی وجہ پوچھ رہا ہے. گھر کی زبان کے مقابلے اسکول کی زبان زیادہ تر روایتی ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے، اسی وجہ سے بچے کو پریشانی ہوتی ہے. بہت سارے دفعہ جو بچے گھر کی زبان بولتے ہیں وہ بہت ہی آسانی سے بول لیتے ہیں، لیکن جب اسکول میں جاتے ہیں تو جو اسکول کے اندر وہی زبان جو ہے بہت روایتی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنی مادری زبان کو بھی بھی سیکھنے میں اسے پریشانی ہوتی ہے. وہ روایتی انداز اسے سیکھنا پڑتا ہے دھیرے 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 دھیرے. ٹھیک ہے، بچہ وہ زبان جانتا ہے اور اسی زبان کو سیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بات بھی نہیں ہے، مادری زبان میں تو کیا وہ سب کچھ جان رہا ہے نا. مادری زبان کی پھر تدریس ہی نہیں ہوتی. اسکول میں ان کے لیے زبان کی آموزش مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے بھائی. اسکول ہی سیکھنے کی جگہ اسکول میں ہی سیکھتے ہیں، مادری زبان بھی سیکھتے ہیں اور سیکنڈری زبان بھی سیکھتے ہیں، ثانوی زبان بھی سیکھتے ہیں. تو یہ اصل جو جس کا جواب ہے وہ ہے گھر کی زبان کے مقابلے میں اسکول کی زبان جو ہے روایتی ہوتی ہے. اس وجہ سے بچے کو پہلی زبان سیکھنے میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. اگلا سوال دیکھیں. کہانی سنانے سے بچوں کو مدد ملتی ہے. اب کہانی سنانے سے کیا مدد ملتی ہے؟ سلیقے سے بیٹھنے میں. کیا بات ہے، کہانی سنائیں گے بچہ سلیقے سے بیٹھ جائے گا؟ تو یہ غلط ہے. ہاں اٹینٹیو ہو کر بیٹھے گا ضرور، لیکن وہ کہانی سنانے سے تو مطلب کہانی سنانے کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ بچے اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جائیں. اچھا، کلاس روم میں توجہ مرکوز کرنے کے لیے، تو صرف توجہ مرکوز کرنے کے لیے آپ کہانی سنا رہے ہیں یا صرف کلاس روم میں ڈسپلن کو باقی رکھنے کے لیے کہانی سنا رہے ہیں؟ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد نہیں ہے. کہانی سنانے کا مقصد ظاہر سی بات ہے کہ آپ بات کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں، کس سیاق میں کر رہے ہیں. تدریس یا کلاس روم کے سیاق میں بات ہو رہی ہے. تو جب تدریس یا کلاس روم کے سیاق میں بات ہو رہی ہے تو کوئی بھی عمل جو ہمارا ہوگا وہ ایسا ہوگا جس سے ہم بچے کی لرننگ اور اس کے آموزش میں اس کا کوئی عمل دخل ہو. ٹھیک ہے، کلاس کے ماحول سے لطف اندوز ہونے میں، تو لطف اندوز ہونا مطلب نہیں. کہانی سنانے کے لیے لطف اندوز ہونا مقصد نہیں ہے. کہانی سنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہانی سنانے کا مقصد ہے تخیل کا فروغ. کیا بچوں کو جب کہانی سناتے ہیں تو بچے خیال، ان کے تخیل، ان کے تھنکنگ اور ان کا جو امیجنیشن ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، اس کا فروغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اصل مقصد ہے. تو اس سے بچے کے تخیل میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے، کس سے؟ کہانی سنانے سے. چلیے اگلا سوال دیکھیں. طالب علم کی لکھنے کی مہارت کی جانچ کا سب سے بہترین طریقہ درج ذیل میں کون سا ہے؟ اگر آپ اس کے لکھنے کی طریقے کی جانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اس کا؟ درسی کتاب کے سبق پر مبنی سوالات کا جواب دینا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھنے کی مہارت کو جانچنا چاہ رہے ہیں آپ کہ بچہ لکھنے کی مہارت اس کے اندر رائٹنگ اسکل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو درسی کتاب کے سبق پر مبنی سوالات کا جواب دینا. تو درسی کتاب کے سبق پر مبنی سوالات کا جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سبق یاد ہے یا وہ سبق سمجھ چکا ہے. اس کے لکھنے کی مہارت یا اسکل کا پتہ نہیں چلے گا. املا لکھنے کی مہارت کا املا صحیح لکھ لے رہا ہے، اردو لکھنا آتا ہے لیکن اردو لکھنے کی مہارت اس کے اندر ہے نہیں. اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب بچہ اپنے تجربات کو لکھنا جان جاتا ہے کہ جو اسے فیل ہو رہا ہے، جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اس زبان میں آسانی سے لکھ لے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو لینگویج کی مہارت یعنی جو اسکلز ہیں وہ آ گئی، رائٹنگ اسکل، اور وہ اب اس کے لیے جو ہے وہ زبان اس حد تک سیکھ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو تجربات کو لکھنا ہے نا. کسی ٹاپک پہ دیتا ہے ٹیچر لکھنے کے لیے کہ آپ اس ٹاپک پہ لکھ کے لائیں مضمون یا آرٹیکل، تو یہ ہے لکھنے کی مہارت کی جانچ کا طریقہ. خوش خط لکھنے، یہ بھی نہیں ہے، خوش خط سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے.
ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں. پہلے علیحدہ تصویری وضاحت سے اصولوں کو پیش کرنا، پھر مشق کے ذریعے اصولوں کی ترتیب اور تزئین. کیا کہا؟ پہلے علیحدہ تصویری وضاحت سے، آپ نے تصویری کے ذریعے ایک وضاحت کی اور تصویری وضاحت کی مدد سے کیا کیا؟ اصول کو پیش کیا. ٹھیک ہے، پھر مشق کے ذریعے اصولوں کی ترتیب اور تزئین. پھر آپ نے اس جو اصول پیش کیا تھا اس کے اوپر کچھ مشق کروائے. ٹھیک ہے، اور جو اصول آپ نے پیش کیا تھا اس کو اور بہت اچھے طریقے سے ترتیب اور تزئین کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ تصویروں کے بعد آپ نے پہلے کیا کیا؟ اصول پیش کیا، اور اصول کے بعد پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس اصولوں سے مشق کروا رہے ہیں. تو پہلے اصول پیش کرنا پھر مشق کرنا، یہ کیا ہے؟ استخراجی طریقہ ہے. تو یہ استخراجی طریقہ، یہ ڈائریکٹ کوشچن ہے یہ. ٹھیک ہے، استخراجی اور استقرائی کا. اگلا سوال دیکھیے. سرگرمیوں میں قواعدی نکات کو واضح اور دلچسپ انداز میں پیش کرنا چاہیے. جو سرگرمی ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس میں قواعدی نکات کو واضح اور دلچسپ انداز میں پیش کرنا چاہیے. کیوں؟ آگے وجہ. آموزگاروں کو کرنے اور پھر کلیوں کو اندرون کا حصہ بنانے میں مدد کرنے کے لیے. کیا ہے آگے؟ آموزگاروں کو کرنے سے مراد، اچھا ہاں، یہاں پر کرنے سے مراد وہ ہے ڈوئنگ، یعنی جو بھی آپ مطلب کرنے مطلب ڈوئنگ جو کرتے ہیں، ڈوئنگ ایکٹیویٹی ہے نا. سرگرمی کے اندر کوئی نقطہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو واضح اور دلچسپ انداز میں پیش کیجیے تاکہ آموزگار اس قواعدی نقطے کو اپلائی کر سکے. اور جب وہ اس قاعدے کو، اس کلیے کو وہ اپلائی کر لے گا، اس کو کر کے دیکھ لے گا، تو وہ اس کے اندرون کا حصہ بن جائے گا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آموزگاروں کو کرنے اور پھر کلیوں کو اندرون کا حصہ بنانے میں مدد کرنے کے لیے قواعد نکات کیسے ہونے چاہیے؟ بالکل واضح انداز میں پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس کے مقصد ہے. کلیوں کو یاد دیکھیے، یہ اندرون کا حصہ بنانا جو ہے نا پازیٹیو ہے، انٹرنلائزیشن کہتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے. تو یہ اچھی چیز ہے، تو یہ صحیح ہے. لیکن جیسے کہ آپ کلیوں کو یاد کرانا، یہ آ گیا رٹافیکیشن جس کو بولتے ہیں، مگنگ اپ ہے نا، یاد کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. روٹ میمورائزیشن یا روٹ لرننگ ہے نا، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے. تو یاد کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کرنے یا نہ کرنے کی آزادی کا احساس دلانے کے لیے، آموزگاروں کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے. کرنے یا نہ کرے گا تو سیکھے گا کیسے بچہ؟ تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے. اپنے کام کی نگرانی میں آموزگاروں کی مدد کرنے کے لیے. یہ جو اس طرح کے لمبے سوالات کے جو آپشن ہوتے ہیں نا، اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس کو سمجھ کے ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے کام کی نگرانی میں آموزگاروں کی مدد کرنے کے لیے. کام کی نگرانی، تو نگرانی کا سوال تو کہاں سے آ گیا اس میں، ہے نا؟ چونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ سرگرمی اور قواعدی نکات کو پیش کر رہا ہے نا، تو اس کا نگرانی سے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ سوال کا جو آپشن ہے یہ بس ایسے ہی فلنگ کے لیے دے دیتے ہیں، اور آپ بیٹھ کے سر کھپاتے رہیے اس کو. ٹھیک ہے، چلیے خیر. تو سوال کا جواب کیا ہوا؟ سوال کا جواب ہے آپشن نمبر 1. اگلا سوال دیکھیے. ادب میں معنی کی ڈیش ہے یا ہیں؟ کیا ہے بھیا؟ ادب میں معنی کی صرف ایک سطح ہے. تو ادب کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو معنی کی صرف ایک سطح ہے کہ کسی بھی لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، ایسا ہے؟ نہیں، لفظ کا ایک معنی تو نہیں ہوتا ہے، 2 سطحیں ہوتی ہیں. یہ آپشن اس کا صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی لفظ لکھ رہے ہیں تو اس کا ایک، یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے معنی اور اس کے اقسام. جو لفظی معنی ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے لفظ کا لفظی معنی ہوتا ہے، جس کو آپ ظاہری معنی کہتے ہیں، حقیقی معنی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا مجازی یا مرادی معنی. ٹھیک ہے، تو کسی بھی لفظ کے ادب میں معنی 2 طرح پہ کام کرتے ہیں، 2 سطحیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے، لفظی معنی اور مرادی یا مجازی معنی. 3 سطحیں 4 سطحیں، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب آپشن غلط ہے. آپشن نمبر 2 اس کا صحیح ہے. اگلا سوال دیکھیں. ہاں، زبان کے عملی پہلو زبان کی آموزش کے ڈیش کے ساتھ ساتھ سرعت اختیار کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہ زبان کے عملی پہلو یعنی پریکٹیکل جو آپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، زبان کے آموزش کے
ساتھ اختیار کرتے ہیں. سرعت مطلب تیزی اختیار کرنا، جلدی سے ہوتا ہے وہ. تو زبان کا جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے وہ زبان کے آموزش کے کس نظریے کے ساتھ جلدی سے ہوتا ہے؟ ترسیلی اندازہ نظر. تو ترسیلی اندازہ نظر جو آپ ہوگا تو اس سے پھر آپ کے اندر صرف ترسیلی صلاحیت ہی آئے گی نا. ٹھیک ہے، تو یہ ترسیلی والا تو صحیح نہیں لگ رہا ہے. ساختیاتی اندازہ نظر. تو ساختیات بھی کے اندر بھی جو لرننگ یا زبان کی آموزش ہوگی وہ سرعت سے نہیں ہوگی، کیونکہ کیا سوری زبان کی جو آموزش ہوگی بہت تیزی سے نہیں ہوگی، کیونکہ ساختیاتی طریقے کے اندر بھی ہے کہ لمیٹڈ جو پیٹرن یا جو اسٹرکچر یا جو آپ تعبیر سیکھ لیں گے اسی تعبیر کے اوپر بول پائیں گے، اس سے آگے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو زبان کی آموزش سرعت سے نہیں ہوگی. زبان کی آموزش سرعت سے کب ہوتی ہے؟ تعمیری اندازہ نظر کے اندر. جو کچھ بھی آپ بچے کو سکھا رہے ہیں وہ اس کو انٹرنلائز کر لے رہا ہے. تو جب وہ انٹرنلائز کر لے گا، از خود وہ اپنا علم کا حصہ بنا لے گا، تو سرعت سے مطلب اس کے اندر زبان کی صلاحیت آ گئی، پھر وہ اس کو استعمال کر سکے گا. تو اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے زبان کی جو آموزش ہوگی وہ سرعت کے ساتھ ہوتی چلی جائے گی. جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے وہ خود سے کر رہا ہے، پھر سیکھ رہا ہے، پھر تو اس میں بھولنے یا پھر بہت زیادہ رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ انٹرنلائز ہو گیا تو اس کے اندرون کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تعمیری اندازہ نظر، کنسٹرکٹیوزم کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت ہی پازیٹیو ورڈ ہے، اور یہ روایتی اندازہ نظر تو نہیں ہے. روایتی اندازہ نظر کس کو بولتے ہیں؟ ٹریڈیشنل میتھڈ. یہ گرامر اینڈ ٹرانسلیشن میتھڈ کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، قواعد ترجمہ کے طریقے کو ہی ہم روایتی طریقہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. چلیے اگلا سوال دیکھیں. کہاں گیا یہ؟ زبان کی کلاس میں ادبی متن کا استعمال. ادبی متن کا جو استعمال ہوتا ہے کہ ادبی متن کا استعمال ڈیش کی تدریس اور آموزش کے لیے کیا جاتا ہے. تو زبان کی کلاس میں ادبی متن کا استعمال کس چیز کی تدریس اور آموزش کے لیے کیا جاتا ہے؟ زبان کا عمل اور نئی لفظیات، اصولوں کی بعض تشکیل. تو یہ پہلا والا ہی صحیح لگ رہا ہے، دیکھ لیجیے پہلے. زبان کا عمل اور نئی لفظیات. ادب کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ زبان کا عمل جو ہوتا ہے، عمل ایکٹیویٹی، تو زبان کا جو عمل یا جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ سیکھ لیں، اور اس کی وجہ سے یعنی عمل سے مطلب استعمال، تو زبان کا استعمال اور نئی لفظیات، نئے لفظ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں اور پھر اس کا استعمال بھی آپ کو آ جائے. یہی ہوتا ہے ادب کا متن. ادبی متن آپ جب کلاس کے اندر شامل کرتے ہیں. اصولوں کی بعض تشکیل. تو یہ تو اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ادبی کتاب یعنی کوئی بھی ادبی لٹریچر آپ کے کلاس میں پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس سے آپ اصول سیکھیں گے، یا آموزشی نااہلیاں سیکھیں گے، نہیں. تلفظ کا فروغ، نہیں، اس کا مقصد تلفظ کا فروغ بھی نہیں ہے. ادبی متن شامل کرنے کا مقصد ہے کہ اس زبان کا آپ عمل یا اس کی ایکٹیویٹی یا اس کا جو استعمال سیکھیں اور نئے لفظیات سیکھیں. اگلا سوال. قواعد کی تدریس کے بارے میں درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ یہ بات پہلے شاید آ چکی ہے کہ قواعد کی تدریس کو آپ کو ہمیشہ سیاق میں رکھ کے کرنا ہے اور فطری انداز میں کرنا ہے. دو بات ہے، فطری انداز میں کریں قواعد کی تدریس اور سیاق میں رکھ کر کریں. ٹھیک ہے، دیکھیے زبان اساتذہ کو خود قواعد کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے. تو یہ بات درست ہے. قواعد کی تدریس کے متعلق یہ بات درست ہے. قواعد کی تدریس کی بات کر رہے ہیں تو قواعد کی تدریس میں استاد اپنے قواعد کی معلومات میں اضافہ کرے، یہ استاد کا درد سر ہے، جو پڑھائے گا وہ پڑھ کے آئے گا، تو اس کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے. یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. قواعد کے ساتھ علیحدہ برتاؤ کرنا چاہیے کہ بھائی قواعد کو الگ سے پڑھایا جائے نا. یہ تو ایکسکلوژن والی بات آ گئی، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. قواعد کی تدریس کیسے؟ سیاق میں اور ضمنی طور پہ کرنے کی بات کی گئی ہے، تو قواعد کو سیاق میں برتنا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. تو یہ والا آپشن صحیح ہے. 3، اساتذہ کو زندگی کے ہر شعبے میں قواعد کو لازم سمجھنا چاہیے کہ بالکل قواعد ایسا ہے اس کے بغیر آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے ہو، اور قواعد کو سیکھنا تو ایک دم ضروری ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ قواعد کو سیاق میں برتنا چاہیے. یہ والا آپشن اس کا صحیح ہے. نہیں، سوال کا جواب نمبر 3 جو ہے، آپشن نمبر 3. اگلا سوال دیکھیے. بچوں کو ایسی سرگرمیوں سے ترغیب ہوتی ہے جن کی ایسی سرگرمیوں سے بچوں کو ترغیب ملتی ہے، ایسے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں بچوں جن کی منصوبہ سازی بروں نے کی ہو. کوئی ضروری ہے کہ بروں نے جس سرگرمی کی منصوبہ سازی بروں نے کی اس سے بچے بڑی دلچسپی لیں اس میں؟ کوئی ضروری نہیں ہے.
منصوبہ سازی بچوں نے کی ہو، بچوں نے کی ہوں گی تو وہ ان سے ترغیب ملے گی، یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں لگ رہی ہے. تو کیا ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی جو بھی سرگرمی آپ کروا رہے ہیں وہ اس کے لیے بامانہ ہو. اگر وہ کوئی سرگرمی کر رہا ہے اور اسے وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو بہت دیر تک وہ نہیں کر پائے گا، پھر وہ اسے لگے گا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نا، کچھ تو سمجھ میں آ نہیں رہا سر نے کیا کروا رہی ہے یا میم کیا کروا رہی ہیں، تو بیچارہ پھر اس میں سے دلچسپی ہی لینا چھوڑ دے گا. تو کوئی بھی سرگرمی کروائیں تو اس بچوں کے لیے بامانہ ہونا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. آپ کوئی کھیل کروا رہے ہیں یا کوئی آپ کوئی اور بھی سرگرمی کلاس میں کروا رہے ہیں تو اس کے لیے بچوں کے لیے وہ بامانہ ہو سکتا، کوئی مطلب ہو ان کے ذہن اور ان کے سطح کے مطابق، تو بامانہ ہوگا تو پھر اس میں وہ دلچسپی لیں گے. جو استاد کے لیے بامانہ ہو تو یہ تو چائلڈ سینٹر کے خلاف ہو گیا، ٹیچر سینٹر والی بات ہو گئی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس کا جواب آپشن نمبر 3. اگلا سوال، ہاں استاد بچوں کا اندازہ قدر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کلاس میں زبان کے سب سے بہترین استعمال کرنے والے طلبہ کو جاننے کے لیے. تو سب سے بہترین تو ایک طریقے سے یہ لیبلنگ والی بات ہو گئی کہ بھائی سب سے بہترین یہ ہے اور یہ سب باقی جو ہیں سب سے بیوقوف ہیں. تو یہ والی بات صحیح نہیں ہوتی ہے کہ اندازہ قدر کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو چھوٹے بڑے یا اور اس میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دو، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. بچوں کے آموزشی خلا کو جاننے کے لیے، تو آموزشی خلا کو جاننے کے لیے اندازہ قدر کرتے ہیں یعنی جانچ کرتے ہیں. اندازہ قدر تو نہیں کہتے ہیں اس کو ہم، ایویلیویشن کے لیے ہم اندازہ قدر کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. جانچ کرتے ہیں اور اس کو ہم تشخیصی جانچ کہتے ہیں، تو یہ تو اندازہ قدر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیں گے. بچوں کی آموزش میں بہتری لانے کی غرض سے مزید منصوبہ سازی کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ اندازہ قدر کا ہی ایک حصہ ہے جس کو ہم فارمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں نا. تو بچوں کی آموزش میں بہتری لانے کی غرض سے بھی کیا جاتا ہے، اس سے بچوں کی آموزش میں بہتری لائے اور آگے چل کر کے ہم کیا کریں اس کے لیے کوئی مزید بہتر منصوبہ بنا سکیں. یہ اندازہ قدر کا مقصد ہوتا ہے، یہ بھی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آپشن صحیح ہے. بچے کا اس کے ہم جماعتوں سے تقابل کے لیے، تو تقابل بھی کوئی اچھی چیز نہیں. تقابل کے لیے بچوں کا کیا کر رہے ہیں، اندازہ قدر کر رہے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ ہو گیا 50 کوشچن. تو آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آج ہم نے 20 کوشچن ڈسکس کیا ہے. چلیے اگلے باقی جو کچھ سوالات ہیں وہ ہم اگلے ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. کوشش کریں گے جلد ہی ہم ایک آدھ ہفتے کے اندر ہی 100 کوشچن آپ کے سامنے ہم ریکارڈڈ شکل میں پیش کر دیں، تاکہ آپ ایگزام سے پہلے اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، اس سے کچھ آپ کا فائدہ ہو جائے. اگر میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی ویڈیوز کو مزید دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے دوستوں، تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. جلدی ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.